السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قصص الانبیاء میں ہمارا سلسلہ جاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور بے شمار معجزات عطا فرمائے تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، کیسے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا مددگار بنایا گیا اور کیسے حضرت ہارون کو نبوت عطا فرمائی، یہ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل جان سکیں کہ کیسے حضرت ہارون کو نبوت عطا ہوئی تھی اور کیسے حضرت موسیٰ کا مددگار بنایا گیا تھا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 2 معجزات دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ کو چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ اللہ پاک سورہ القصص آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے آپ کے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں آپ فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے پیش کریں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ۔ سورہ النمل آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جنہیں لے کر آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے، بے شک وہ نافرمان لوگ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ بھیج دیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 25 تا 32 فرمان الہی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ ترجمہ، موسیٰ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دیجئے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ وہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دیجئے میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری قوت کو بڑھا دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک بنا دیجئے۔ اس کے علاوہ سورہ القصص آیت 33 تا 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، اور میرے بھائی ہارون گفتگو میں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے آپ اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 10 تا 14 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی، لہٰذا آپ ہارون کو بھی رسالت عطا فرما دیجئے، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ کا الزام بھی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کے بڑے بھائی ہارون کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا، پھر دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ سورہ طٰہٰ آیت 36 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ سورہ القصص آیت 35 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کا بازو مضبوط کر دیں گے اور آپ دونوں کو اپنی نشانیوں کے ذریعے ایسا غلبہ عطا فرمائیں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہ پائیں گے، آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے۔ سورہ المریم آیت نمبر 53 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر انہیں مدد کے لیے دے دیا۔ سورہ الشورى آیت 15 تا 17 میں اللہ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری گفتگو سنیں گے، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ اور ہارون کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم، اس لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے بہترین طریقے سے
بحث کیجیے۔ سورہ الطحا آیات 42 تا 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اب آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جائیے اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ بہت بڑا سرکش بن گیا ہے، اسے نرمی سے سمجھائیے، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کر دے یا اپنی سرکشی میں بھر نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو، ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور حق سے روگردانی کرے گا۔ اس واقعے کا اگلا حصہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا، جو کل اسی وقت اس چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو بآسانی وصول ہو سکے۔ شکریہ۔